خلیفہ بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاوند، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، قبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے صرف 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور قیصاریہ۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فوج، نہ خیمے، نہ قارے، نہ جھنڈے، ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اس پر ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لادے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھا لیتے۔ آپ کا لباس بہت معمولی سا تھا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لے۔ قیمتی پوشاک پیش کی، لیکن آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تھا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے حمص مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے بھی 30,000 فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی۔ خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے حمص کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی۔ 4000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا، 4000 مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ،
اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا۔ ایسے میں سیدنا عمر نے رعایا کی خبرگیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے۔ ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی۔ پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا، اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی، قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔
ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کنواری لڑکی چن لیتے ہیں، اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں۔ اس طرح دریا میں پانی چڑھ جاتا ہے، ارد گرد کے تمام علاقے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ رسم ادا کریں۔ عمرو بن عاص نے کہا، یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ملک میں قحط پڑ جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، تم لوگ نادان ہو، اللہ کے حکم کے بغیر دریا میں پانی ہرگز کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں تمہیں ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مصری مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ اتفاق سے دریا میں پانی کم ہو گیا، لوگ قحط کے ڈر سے وطن چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، الحمدللہ، آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمرو بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر چڑھ گیا تھا، کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا، پھر ہر صوبے کو بہت سے ضلعوں میں تقسیم کیا۔ عام طور پر ایک صوبے میں 10 سے لے کر 20 تک ضلع ہوتے تھے۔ ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے کرتے تھے۔ مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی، اس میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا۔ اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہی ہدایت گورنروں کو تھی۔ عہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے، لوگ بے دھڑک شکایت کرتے، لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے، لوگوں، تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں، بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں۔ لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے۔ آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا۔ جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا، جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو۔ اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا، اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو۔
لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے، اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے، انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے، ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا، جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی، اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا، اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا، اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے، ہاں اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی، وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔
سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبرگیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے۔ آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المومنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ کہنے لگی، امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میرا دایاں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا، ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، باتیں نہ بنا، پانی ملا، امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو،
دوسرے دن ان کے بارے میں پتہ کروایا. انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگ لیا. اس طرح یہ شادی ہوئی. بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے. انہیں عدل و انصاف، سادگی، پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے. ان کا دور بہترین دور ہوا. مدینے کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المومنین خود کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربوک کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی. ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا. راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں. شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی زمین بھی نہیں ہے. بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا، تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو. یہ کہہ کر گھر گئے. واپس لوٹے ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدا ہوا ساتھ لائے. اس پر کپڑے اور نقد رقم بھی تھی. اس عورت سے فرمایا، یہ اونٹ لے جاؤ، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا. جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے. ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے، تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں. بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے. مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں میں پہنچاتے. ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے. بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے. راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں. شہروں میں مہمان خانے بنوائے. ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی. سڑکیں اور پل بنوائے. نئے شہر بسائے. قریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں. حرم کعبہ کو وسیع کروایا. مسجد نبوی کو وسیع کروایا. مردم شماری کا نظام رائج کیا. سکہ جاری کیا. سن ہجری قائم کیا. جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا. فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی. مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے. فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی. دوسری رضاکار فوج. یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے. ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا. ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھی. ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی. چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے. ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے. اونٹ بھی موجود رہتے. فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے. فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا. فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو. بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو. مال غنیمت میں خیانت نہ کرو. آبادیوں کو ویران نہ کرو. پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو. لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو. قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرتی. سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے. انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے. لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے. ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی. غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا. انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے. شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی. زمین ایک یہودی کی تھی. مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا. مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی. یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی. سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے. چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی. اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما. مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے. خلافت کی 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں
पूरी कर दी। जिलहज 23 हिजरी में हज के लिए मक्का गए। आप जब हजर असवद को बोसा देते तो कहते थे, ऐ हजर असवद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं तेरा बोसा न लेता। ये सैयदना उमर की तौहीद का कमाल नमूना है। हज से फारिग होकर उस महीने की आखिरी तारीखों में वापस लौटे। जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया जो बहुत तवील था। इसमें लोगों को बहुत नसीहतें की। इस खुतबे में आपने एक ख्वाब का जिक्र किया और फरमाया, मैं समझता हूं मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जिनसे मालूम होता था कि आइंदा होने वाले खलीफा के बारे में परेशान है। मदीने में मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था। ये ईरानी था, अच्छा कारीगर था। उसका नाम अबू लुअलु फैरोज था। एक दिन सैयदना उमर से शिकायत की कि मैं दिन भर काम करके जो कुछ कमाता हूं, मेरा आका उसमें से बहुत ज्यादा रकम ले लेता है, इसमें कमी करा दें। सैयदना उमर ने पूछा, तुम कौन सा काम जानते हो? उसने कहा, मैं लुहार भी हूं, बढ़ई भी हूं और बेल बूटे भी बनाना जानता हूं। सैयदना उमर ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका तुमसे रोजाना कितनी रकम लेता है? उसने कहा, 2 दिरहम रोजाना। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, तुम जो काम जानते हो उसके मुकाबले में तो ये रकम ज्यादा मालूम नहीं होती। इस पर अबू लुअलु नाराज होकर चला गया। अगले दिन अबू लुअलु फज्र की नमाज से पहले मस्जिद में छुप कर बैठ गया। सैयदना उमर लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो उसने कोने से निकलकर 2 धारी खंजर से अमीरुल मोमिनीन पर 6 वार किए और फिर सफों में खड़े मुसलमानों को जख्मी करता बाहर भागा, लेकिन मुसलमानों ने पकड़ लिया। इस पर उसने वही खंजर अपने पेट में झोंक लिया और मर गया। उधर अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह खड़ा कर दिया, खुद जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने नमाज से फारिग होकर देखा, जिन मुसलमानों को अबू लुअलु ने जख्मी किया था उनमें से 7 दम तोड़ चुके थे, बाकी बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए थे। अलबत्ता सैयदना उमर की हालत नाजुक थी। ऐसे में उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा, मुझे किसने मारा है? उन्होंने बताया, मुगीरा बिन शोबा के गुलाम अबू लुअलु ने। ये सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथ से नहीं हुई जो इस्लाम का दावा करता हो। लोग उन्हें उठाकर घर लाए, दूध पिलाया गया तो वो जख्मों के रास्ते बाहर आ गया। अब सबको यकीन हो गया कि अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। लोग गम से निढाल हो गए, उनसे मिलने के लिए आने लगे। एक नौजवान ऐसे में मिलने आया। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह की बिशारत से खुश हो जाएं। आप उन असहाब में से हैं जो बहुत पहले इस्लाम लाए और रसूलुल्लाह के साथी बने। खलीफा बनाए गए तो आपने इंसाफ से काम लिया, फिर आखिर आपको शहादत नसीब हो गई। ये सुनकर सैयदना उमर ने फरमाया, ए भतीजे, अल्लाह करे ये चीजें मेरे गुनाहों के बराबर बराबर ही हो जाएं, मुझे कोई अजाब हो न सवाब। मतलब उनके कहने का ये था कि बस अजाब से बच जाऊं। वो नौजवान वापस जाने लगा तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की नजर उसकी चादर पर पड़ी जो जमीन को छू रही थी। इस नाजुक हालत में भी उन्हें शरीयत का इस कदर पास था कि फरमाया, इस नौजवान को वापस बुलाओ। उसे वापस उनके सामने लाया गया तो फरमाया, ए भतीजे, अपना तहबंद ऊंचा बांधो, इससे कपड़ा भी साफ रहेगा और तुम्हारे रब के नजदीक ये परहेजगारी की बात भी है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्तबा और नेकियां बयान की तो फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया भर का सोना होता तो इससे पहले कि मैं अल्लाह के अजाब को देखूं, मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता, यानी अजाब के खौफ से सारा सोना खैरात कर देता। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया, उनसे पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, 86,000 दिरहम।
इस पर उन्हें कुछ हिदायत दी। आखिर में फरमाया, इस कर्ज को मेरी तरफ से अदा कर देना। इसके बाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और कहो, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है और अपने दो साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदना उमर के सदमे में रो रही थी। उनका पैगाम सुनकर फरमाया, ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूं। सैयदना अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर वापस आए और सैयदना उमर को उनका जवाब बताया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर वहां ले जाना और उन्हें सलाम करके एक बार फिर अर्ज करना, उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब करता है। अगर इजाजत दे दें तो मुझे अंदर ले जाकर दफन कर देना, और अगर इनकार कर दें तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हालत जब ज्यादा नाजुक हो गई तो फरमाया, खिलाफत का हकदार उस्मान, अली, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हुम से ज्यादा किसी को नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात तक इनसे खुश थे। इनमें से जिसे खलीफा चुन लिया जाए उसकी इताअत करना। फिर अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत की कि मुहाजिरीन और अंसार से अच्छा सलूक करना। जो लोग हमारी पनाह में आ गए उनकी जानों और मालों की हिफाजत करना। उनसे किए हुए हर आहद को पूरा करना। आप 27 जिलहज 23 हिजरी को जख्मी हुए। 3 दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को वफात पाई और शहादत के दर्जे पर फायज हुए। उस वक्त उम्र 63 साल थी। जनाजा चारपाई पर रखा गया तो चारों तरफ लोग जमा हो गए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आए तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने जाने के लिए मुझे उसके अमल आपके अमल से ज्यादा पसंद हो। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, इसलिए कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना करता था, मैं गया और अबू बकरो उमर गए, मैं दाखिल हुआ और अबू बकरो उमर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकरो उमर निकले। जनाजा हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया। हजरत अली, उस्मान, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कब्र में मैयत को उतारा और इस्लाम के इस बहुत बड़े फर्जंद को हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नसीब हो गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई शादियां की। उनसे 8 या 9 लड़के, 4 या 5 लड़कियां हुई। मशहूर बीवियों के नाम ये हैं: ज़ैनब बिनते मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हा, आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा। औलाद में से हफ्सा, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और आसिम रज़ी अल्लाह अन्हुम बहुत मशहूर हैं। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में शामिल होने का शरफ हासिल है। वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई। आप में अल्लाह का खौफ इंतहा को पहुंचा हुआ था। इबादत का शौक भी बेहद था। रातों को जागकर नफल पढ़ा करते थे। कुरान करीम की जिन आयात में क़यामत का जिक्र है उनको पढ़ते वक्त बहुत रोते। तरावीह की नमाज को उन्होंने बाजमात कराया। उनके दौर से आज तक तरावीह बाजमात अदा की जाती है। आप में बुर्दबारी हद दर्जे की थी। दूसरों की नुक्ताचीनी को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करते थे। आपने एक वक्त में कभी दस्तरखान पर 2 सालन जमा न किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही मामूल था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے. ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو. جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے. جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو. بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو. سب سے بری آوازیں دو ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا. کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے. توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے. برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے. جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے. سلامتی گمنامی میں ہے. اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے. آمین. ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.